آپ نے ماشاءاللہ اپنی گفتگو میں جس اتوار کارڈ کا ذکر فرمایا کہ وہ بنتا تھا، شائع ہوتا تھا، کیونکہ الحمدللہ شعبہ نشر و اشاعت میرا شعبہ رہا ہے اور اس اتوار کارڈ کی تیاری میں مطلب اساجز کا اور حافظ نعمان احمد ممتازی رحمانی نام برکاتہم العالیہ، حافظ محمد ایاز اقبال رحمانی علیہ رحمہ اللہ، ان کے درجات بلند فرمائے، ہم 3 افراد کا بڑا اس میں اہم کردار ہوتا تھا۔ تو بات یہ اس کی مین جو تھیم تھی، میں کیونکہ آپ نے ذکر کیا تو حضور قبلہ چچان علیہ رحمہ کی جو ایک خاص وصف تھا وہ تھا دین کو پھیلانا، علم کو عام کرنا، اور آپ فرماتے تھے کہ حلقہ رحمانی جو ہے وہ علم سے پھیلے گا۔ تو آپ نے اسی وجہ سے مدارس رحمانیہ کے سلسلے کو وسعت دی، مدارس رحمانیہ قائم فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی کتابوں کی اشاعت کا، مطبوعات رحمانی جس کو ہم نام دیتے ہیں۔ تو یہ جو اتوار کارڈ کی جو مین تھیم تھی وہ یہ تھی کہ مختصر ترین الفاظ میں اختصار و جامعیت کے ساتھ جو دین اسلام کی تعلیمات پیش کی جائیں لوگوں کو، کہ وہ اگر سفر کر رہے ہیں یا کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یا نماز کا انتظار کر رہے ہیں تو چھوٹا جیبی سائز کا کارڈ بنایا جائے، وہ اس کو اس وقت نکال کے پڑھ لیں کہ کسی موضوع پر قرآن کی آیت، اس کا ترجمہ، اس کی مختصر تشریح، پھر اس ایک حدیث، اس کا ترجمہ، اس کی مختصر تشریح، پھر کوئی فقہ کی کوئی عنوان لے کر اس کے حوالے سے تعلیمات، اور پھر کوئی دعا۔ تو الحمدللہ حضور قبلہ چان علیہ رحمہ کی توجہات کے سائے میں آپ کی حیات مبارکہ میں ہی ان اتوار کا کئی سال شائع ہوتے گئے، الحمدللہ کئی سال، ایک مجموعہ بھی ہاں جی۔ تو ابتدائی 100 کارڈز کا مجموعہ تعلیم الابرار کے نام سے وہ شائع ہوا۔ اچھا، پھر ایک یہی کتاب نہیں، تعلیم الابرار، میں اس نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ذکر آ گیا تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ناظرین گرامی، صاحب عرس حضرت قبلہ چچا جان الحاج صوفی ابرار احمد قادری چشتی ممتازی رحمانی علیہ رحمہ نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کئی کتب اپنی سرپرستی میں تیار کروائیں، لکھوائیں اور ان کو شائع کروایا، جن میں جس طرح ایک کتاب کا تذکرہ ہوا تعلیم الابرار کے نام سے، اور ایک باب الابرار جس کی 3 جلدیں محمود بھائی، اور بڑی زبردست کتب ہیں وہ، یعنی دین اسلام کی جو بنیادی تعلیمات اور احکامات ہیں ان کا وہ نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، 3 جلدوں میں، اور وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مدارس رحمانیہ میں تعلیم و تدریس کے لیے ممتازی قاعدہ ہمارے شیخ کے نام نامی اس گرامی سے موسوم، حضرت قاری ممتاز احمد رحمانی علیہ رحمہ کے نام سے موسوم ایک ممتازی قاعدہ مرتب کروایا، جو اپنی مثال آپ ہے، جو بھی قراء حضرات، اساتذہ اکرام، مدارس رحمانی سے وابستہ لوگ دیکھتے ہیں وہ بہت سراہتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو کاپی کیا اور اپنے مدارس میں اس کو اختیار کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر تربیتی نصاب، یعنی بچوں کی تربیت کے لیے دین اسلام کی بنیادی تعلیمات بڑے آسان الفاظ میں، انداز میں مرتب کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے عرض کیا چچیان کا ایک کارنامہ یہ ہے محمود بھائی، جس طرح میں نے انٹرو میں اپنے بتایا تھا کہ صرف حفظ قرآن نہیں کروانا ہے، چچیان فرماتے تھے صرف الفاظ قرآن کو رکھوانا نہیں ہے، بلکہ طلباء کو قرآن کا فہم دینا ہے، قرآن کا ترجمہ سکھانا ہے۔ تو آپ نے اس کا آغاز فرمایا، پہلے پہل ہم بھی بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا کام، لیکن چچیان مسلسل اس کی ترغیب دلاتے رہے، تاکید فرماتے رہے، یہاں تک کہ پھر ہم نے اس کام کو آغاز کیا، اور الحمدللہ تمام مدارس رحمانی میں وہ کام شروع ہوا، یعنی حفظ کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ پڑھانا۔ اور اس مقصد کے لیے چچیان نے ہمارے شعبہ ترجمہ قرآن کے جو ناظم و نگراں ہیں، اور جامع مسجد رحمانیہ گلشن اقبال کراچی جہاں اتوار کو حلقہ ہوتا ہے، وہاں کے جو خطیب و پیش امام ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشفاق سالک آبادی رحمانی، ان کو قبلہ چچان رحمہ نے یہ ٹاسک دیا کہ اس حوالے سے ایک کتاب مرتب کرے۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ دن رات محنت کر کے روح القرآن کے نام سے ترجمہ قرآن کو سکھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے الفاظ قرآنی پر مبنی ایک کتاب مرتب کی، اور پھر اس کو پھر ہم نے اپنے مدارس رحمانی میں رائج کیا۔ آج الحمدللہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ کے ساتھ ساتھ دیگر ناظرین گرامی کو بھی، کہ اس وقت تمام مدارس رحمانیہ میں حفظ قرآن کے ساتھ قرآن کا ترجمہ لازمی پڑھایا جا رہا ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے، یعنی یہ کم و بیش 8 سال ہو گئے کہ جس میں ہر سال مدارس رحمانیہ سے طلباء و طالبات قرآن مجید کے حفظ کے ساتھ ساتھ
قرآن کا ترجمہ بھی مکمل قرآن کا ترجمہ لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں. تو یہ حضور قبلہ چینہ علیہ الرحمہ کا بڑا کارنامہ ہے. تو اسی لیے ہم آپ کو مبلغ ترجمہ قرآن کہتے ہیں کہ ترجمہ قرآن کے آپ مبلغ رہے اور اس کی ترغیب دلاتے رہو کامیابی سے. بلکہ ہمارے جو علماء کرام ہیں مدارس سے جو وابستہ احباب ہیں وہ بڑا حیرت کرتے ہیں جب سنتے ہیں ہمارے 12-13 سال ٹین ایجر بچوں کو کہ یہ کیسے قرآن کا ترجمہ, انہوں نے کوئی گرامر نہیں پڑھی, کوئی صرف نحو نہیں پڑھی, اس کے باوجود. تو ہمارے اشفاق بھائی اور ہم لوگ یہ کہا کرتے ہیں یہ ہمارے حضور قبلہ چینہ علیہ الرحمہ کی کرامتوں میں سے ایک یہ ان کی کرامت ہے. تو یہ مجھے یاد آ گیا آپ کی بات سے کہ ایک کتاب نہیں بلکہ درجنوں کتابیں جو ہے حضور قبلہ چینہ علیہ الرحمہ نے شائع کروائی, آج بھی موجود ہیں. ہر اتوار کو وہاں پر گلشن اقبال میں جو حلقہ ہوتا ہے وہاں یہ اسٹال لگتا ہے اور وہاں یہ مطبوعات رحمانی موجود ہوتی ہیں. جو اہل ذوق لوگ ہیں وہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اس کو حاصل کرتے ہیں. جی یہ علم کے ساتھ ساتھ حضور قبلہ چچا جان علیہ الرحمہ کا ایک زندگی کا حصہ وہ حرمین طیبین کے سفر میں بھی گزرا. بلکہ ایک وقت تھا کہ آپ ایک سال میں کئی بار حرمین طیبین تشریف لے جاتے تھے. بلکہ ایک رحمانی گروپ قائم تھا آپ کی سرپرستی میں, رحمانی حج اینڈ عمرہ سروسز کے نام سے, کہ جو آپ کی سرپرستی میں پھر جو آپ کے دست راست ہیں مہر معراج ہمارے قبلہ الحاج الحافظ القاری نعمان احمد ممتازی رحمانی دام القاتم العالیہ جو اس کام کو سپروائز کرتے تھے, دیکھتے تھے. تو حرمین طیبین کے سفر آپ نے بڑے حج فرمائے, عمرے کیے درجنوں, اور آپ کے توسط سے آپ کے وسیلے سے بہت سارے حلقہ رحمانی سے وابستہ لوگوں نے مطلب حرمین طیبین کے سفر کیے, عمرے کیے, زیارات کی سعادت حاصل کی. یعنی ایسے لوگ کہ جو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ جا سکتے ہیں وسائل کی کمی کی وجہ سے, لیکن حضور قبلہ چینہ علیہ الرحمہ نے ان کو اس گھر تک پہنچایا, اس دیار تک پہنچایا, اس در تک رسائی عطا فرمائی. تو آپ کو بھی میرے خیال میں حضور قبلہ چینہ علیہ الرحمہ کے ساتھ جو ہے وہ حرمین طیبین کے سفر کی سعادت حاصل رہی ہے. وہاں بھی آپ نے حضور قبلہ چینہ علیہ الرحمہ کی صحبت اٹھائی ہوگی. تو اس حوالے سے کوئی کچھ یادیں کچھ باتیں آپ تازہ فرمایا ہمارے ناظرین کے ساتھ. شعر جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے, ہوں پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے, کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہا ہے. حلقہ رحمانی کا جو ماحول عطا فرمایا چچا نے ہمیں, اس میں مدینہ پاک کی محبت. جی پھر جب مدینہ پاک سے جب قافلہ ہو کر آتا مدینہ شریف سے, اور اس کے بعد جو پہلا حلقہ لگتا تھا تو خصوصاً جو رمضان کے بعد لگتا تھا, اس میں جب قبلہ سید رفاق حسین رحمانی صاحب اور قبلہ سید قبلہ آصف خان رحمانی صاحب یا قبلہ ممتاز قبلہ فرحان ممتاز جان رحمانی صاحب, وہ جب پڑھتے تھے ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران, چیخیں نکل جاتی تھی, پھوٹ کے روتے تھے. ہمارے دل میں بچپن سے ایسا خیال آتا تھا کہ ایسا کیا ہے مدینہ پاک میں کہ وہاں سے لوگ لوٹ کر آتے تو رونا شروع کر دیتے. وہ تمام چیزیں, پھر مدینہ پاک کا ذکر, آدمی تو اچھا تھا مر گیا مدینے میں, اس طرح کے اشعار جو سننے کو ملتے تھے ہمیں. اور پھر حضرت قاری ممتاز احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ملا تھا کہ وہ بھی جب جاتے تھے تو کافی دیر تک وہاں رہتے تھے. ہوٹلز کا انتخاب بھی کس طرح سے کیا جاتا تھا وہاں پہ, اس وہ باتیں بتائی جب جاتی تھی حلقے میں, تو مدینہ پاک کی محبت جو ہے نا بہت بڑھنے لگی. تو 2004 میں غالباً رمضان مبارک میں جانے کا سلسلہ جب ہوا تو میرے پاس اس وقت تقریباً 60-65 ہزار روپے جو ہے وہ عمرے کا خرچہ تھا, اور میرے پاس کم و بیش 45,000 کے قریب جو ہے وہ اماؤنٹ تھا. تو چچا جان سے میں نے گزارش کی, چچا جان میرے پاس تو پیسے کم ہیں, میں بھی جانا چاہتا ہوں, میں کچھ کام کر لوں گا, خدمت کر لوں گا ساتھ میں, مجھے بھی لے جائیں. تو چچا جان نے کہا کہ ماشاءاللہ کی شفقتیں رہی ہیں. پھر چچا جان کے ساتھ ہمارا سفر ہوا تو راستے میں ہر جگہ جو ہے قاری حضرت قبلہ حافظ نعمان رحمانی صاحب مجھ اللہ میں بڑی ان سے عقیدت رکھتا ہوں. تو وہ ہمیشہ ہمیں بتاتے تھے کہ مدینہ پاک کا ادب
کیسے کرنا ہے, کسی شے کے بارے میں کس طرح سے بات کرنی, وہ سکھاتے تھے ہمیں. اچھا میں نے سوچا تھا کہ جا کے خدمت کریں گے وہاں پہ, لیکن یہ پہلا سفر تھا, والدہ سے دور, والد سے دور, اور پھر ایک وہ سلسلہ بھی تھا, پھر حلقہ رحمانی کے سارے دوست احباب, پھر وہ مجھے جو پھر خدام والے, جب میں نے کہا تھا کہ میں خدمت کروں گا جا کے, تو کچھ دن خدام والے روم میں رہا تو میری طبیعت اور بخار اور طبیعت وغیرہ نہیں رہی, تو پھر مجھے اس جو خدمت والے حلقے سے جو حصہ تھا وہاں سے مجھے انہوں نے جو خاص مہمان جو تھے نا ان کے ساتھ چچا نے, اور کبھی اس بات کا کوئی وہ احساس بھی انہوں نے نہیں دیا کہ یہ کیا ہوا. تو بہرحال یہ پہلا سفر تھا چچان کے ساتھ. پھر ہم نے چچان کی طرح ساتھ ہم نے دیکھا کہ چچان کوشش کیا کرتے تھے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے. مغرب میں جب افطار میں ہم اکٹھے ہوتے تھے, چچان کے آس پاس ہی بیٹھے ہوتے تھے مطاف میں, اور جیسے ہی نماز ہوتی تھی, نماز کے بعد چچان کو ہم نے کوشش کرتے ہوئے دیکھا کہ حجر اسود کو بوسہ دیں. تو اور مدینہ شریف میں پھر وہ چچان کے ساتھ حاضری کا شرف حاصل ہوا. وہ لمحات جو ہیں وہ پہلی حاضری کے چچان کے ساتھ جو بھلائے نہیں بھولتے. میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کیفیات کو, ان جذبات کو, ان احساسات کو اپنے الفاظ دے سکوں, الفاظ میں ڈھال سکوں کہ وہ چچان کی شفقت ہے. اچھا وہاں ندی طور پر بھی چچان ہوٹل وغیرہ میں محافل